پشتون شاعر غلامن وزیر بالآخر پمز ہسپتال اسلام آباد میں اپنی زندگی کی بازی ہار گئے اور فوت ہو گئے۔ غلامن وزیر سب سے پہلے تو جو پشتون دوست ہیں ان کو میری جانب سے معذرت کہ میں مسلسل سفر کی وجہ سے مجھے انٹرنیٹ دستیاب نہیں تھا اور آپ سے گفتگو نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن یہ بات بہت ضروری تھی کہ اس پہ بات ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ آج ذرا اس پہ تفصیل سے گفتگو ہو، اور خاص طور پر ان کے لیے جو غلامن وزیر یا ان کے کام کو جانتے نہیں ہیں یا جنہیں صرف بتایا گیا ہے کہ نفرت کیسے کرنی ہے۔ بات یہ دوستوں کہ کسی بھی قوم کے پاس سوچنے سمجھنے والے دماغ یا اظہاریے پیدا کرنے والے قلم کار وہ زیادہ نہیں ہوتے۔ پشتون اور خاص طور پر افغانستان کے پشتون اس وقت ایک تکلیف دہ صورتحال سے گزر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ ان کے پاس اظہاریے کے لیے وہ رہنما آوازیں نہیں ہیں جو ان کی دل کی آوازیں بن سکیں۔ پھر یہاں ایک اور معاملہ بھی کہ غلامن وزیر ان کو پاکستان سے بھی بڑے شکوے تھے، اور وہ شکوے یہاں پاکستان کے لوگوں کو شاید بتایا جائے کہ وہ نفرت انگیزی ہے یا وہ شکوے درست نہیں ہیں، مگر آپ ایک افغان سے اگر پوچھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ شکوے بڑے درست ہیں۔ ایک پوری نسل ہے جس نے صرف پاکستان کو افغانستان میں پراکسی جنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ افغانستان میں بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ افغانستان پاکستان کی پالیسیوں کی وجہ سے اس حالت کو پہنچا ہے، اور وہاں اس وقت جو طالبان کی حکومت ہے اور لاکھوں خواتین ہیں، بچیاں ہیں جو اسکولوں سے، تعلیمی اداروں سے، ملازمتوں سے باہر کر دی گئی ہیں، وہاں لوگوں کی بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کا کیا دھرا ہے۔ ہمیں خود احتسابی کی عادت تو ہے نہیں، ہمیں تو صرف یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے جرائم کا الزام کسی پر کیسے لگانا ہے۔ خیر وہ ایک الگ گفتگو ہے، لیکن اب پہلے یہ غلامن کے ساتھ ہونے والا جو المناک واقعہ ہے وہ یہ کہ اچانک نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے انہیں زخمی کیا۔ وہ پمز اسپتال میں تھے، اور پتہ چلا ان کے فیملی نے ان کے علاج کے لیے جرمنی میں انتظام کیا، لیکن پتہ چلا کہ ان کا نام تو ECL میں ہے۔ پمز کے ڈاکٹرز نے بتایا کہ یہ تو بچ نہیں سکتے، یہاں پر ان کو ہر حال میں فوری طور پر ایئر ایمبولنس کے ذریعے ملک سے باہر لے جانا پڑے گا، لیکن اس حالت میں بھی ان کا نام ECL سے نہ نکالا گیا اور نہ ان کے لیے ایئر ایمبولنس کا کوئی انتظام کیا گیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ فوت ہو گئے۔ یہ طبعی موت تو نہیں ہے، اور اگر طبعی موت نہ ہو تو اسے قتل کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس قتل کا ذمہ دار کون ہے؟ پھر اگلا سوال یہ ہے کہ ایسے قتل کتنے ہوتے رہیں گے؟ اب یہ دیکھیے کہ پشتونوں کے پاس اس وقت جو مضبوط آوازوں کی کمی ہے، اس میں ایسی آواز کا چلے جانا جو بھرپور انداز سے پشتونوں کے ساتھ ہونے والے تاریخی ظلم، اور خاص طور پر یہ جو جدید تاریخ میں پچھلے 2 نسلوں سے جو پشتون ایک عذاب بھگت رہے ہیں، کہیں وہ مختلف پڑوسی ممالک کی افغانستان میں پراکسی کی قیمت لہو کی صورت میں ادا کر رہے ہیں، کہیں وہ بین الاقوامی طاقتوں کے کھیل میں اپنی جانیں گنوا رہے ہیں۔ ایسے میں کوئی شخص اگر لکھنے والا یہ تاریخی حقائق لکھ رہا اور وہ چلا جائے تو کتنی خوفناک اور کتنی درد انگیز بات ہے۔ ECL سے نام نہ نکالنا یا ایئر ایمبولنس کا انتظام نہ کرنا ایک ایسی آواز کے لیے جو پشتونوں بطور قوم ان کے لیے اہم تھی۔ آپ دیکھیں کہ کل اسی لیے لر اور بر کے نعرے لگ رہے تھے، یعنی یہاں اور وہاں کے پشتون۔ اس سے اندازہ یہ لگائیے کہ ہم کتنے بے حس ہیں، اس سے یہ بھی اندازہ لگائیے کہ ریاست کتنی بے حس ہے، اس سے یہ بھی اندازہ لگائیے کہ لکھنے اور بولنے والوں کے لیے اس ریاست میں کتنی جگہ بچی ہے۔ اہم بات لیکن یہ ہے کہ
پشتونوں کو ایک بات سمجھ لینا چاہیے، اور وہ یہ کہ اپنے ان آوازوں، اپنے ان لوگوں، ان کی حفاظت بے حد ضروری ہے۔ یاد رکھیے آپ کے پاس یہ زیادہ لوگ نہیں ہیں، یہ اگر چلے جاتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ میں نے کل کوشش کی کہ منظور پشتین سے بات کی جائے اور انہی کی زبانی سنا جائے پورا معاملہ، لیکن بدقسمتی سے منظور سے بات نہیں ہو پائی، اور اس موضوع پر منظور سے ہی بات ہونا چاہیے تھی، اس لیے میں پھر انتظار ہی کرتا رہ گیا۔ لیکن آج صبح میں اٹھا ہوں اور میں آپ سے براہ راست بات کر رہا ہوں۔ اہم بات یہ ہے دوستو، ہمارے سامنے کے واقعات ہیں۔ بنگال میں جب ہمارے ہی ہاتھوں سے ہمارے ہی لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا اور ہم خاموش تھے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ہماری خاموشی ایک پوری قوم کی ہم سے دوری بلکہ نفرت میں تبدیل ہو گئی۔ اسی طرح آج بلوچ اور پشتون اسی عذاب سے گزر رہے ہیں، اور اگر آپ اور ہم خاموش ہوتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ اس قوم میں پیدا ہونے والی نفرت، یا ان دونوں قوموں میں پیدا ہونے والی نفرت کے ذمہ دار بھی ہم خود ہوں گے۔ کل آپ نے دیکھا بلوچستان میں بھی کیسے مناظر ہمارے سامنے آئے۔ یاد رکھیے گا کہ آپ پروپیگنڈا نیریٹو جو سنتے ہیں اور آپ اسی طرح سے انہیں بیان کر دیتے ہیں، اور کسی پوری قوم کو کبھی نمک حرام اور کبھی تھالی میں چھید کرنے والے اور کبھی غدار اور اس انداز کے جملے آپ بولتے ہیں، لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس قوم کے اندر آپ کے لیے نفرت چلی جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر دو حکومتوں کے درمیان نفرت ہو یا لڑائی ہو تو وہ سالو ہو سکتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان جو حکومتیں ہیں ان کے درمیان ایک لڑائی چل رہی ہے، لیکن چونکہ عوام کے درمیان ایسا سچ کوئی لڑائی نہیں ہے، اس لیے جس وقت یہ دونوں حکومتیں چاہیں گی یہ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن معاملہ پاکستان اور بنگال کے حوالے سے مختلف ہے۔ بنگلہ دیش میں عوام پاکستان سے نفرت کرتے ہیں، دونوں حکومتیں جتنا مرضی کوشش کر لیں، کیونکہ عوام کے دل میں یہ نفرت ہے، اور عوام کے دل میں موجود نفرت آسانی سے جاتی نہیں ہے۔ اس لیے اب دہائیاں درکار ہوں گی آپ کو واپس اس ایک دوستی یا اشتراکی عمل کے سطح تک واپس جانے میں۔ اسی طرح افغانستان کے لوگ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں، اور یہ سوال افغان سے زیادہ آپ کو خود اپنے آپ سے کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ افغان جو لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں تھے، ان کے ساتھ ان کو تو پاکستان کا نمائندہ ہونا چاہیے تھا، سفیر ہونا چاہیے تھا۔ وہ یہاں رہے ہیں، وہ پاکستان میں اردو زبان سیکھے ہیں، پاکستانی اسکولوں میں گئے ہیں، اس کے باوجود اگر وہ پاکستان سے محبت نہیں کر رہے تو یہ سب سے پہلا سوال آپ کا اپنے ساتھ ہونا چاہیے کہ آپ نے ایسا کیا ظلم کیا ہے، ایسا کیوں ہوا ہے۔ خیر، اہم بات یہ ہے کہ قتل، میں اس کو قتل کہہ رہا ہوں، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ دل میں نفرت یا جو دوری تھی وہ اور بڑھے گی، اور آگے چل کے یہ اور خون ریزی میں تبدیل ہوگی۔ انتہائی افسوسناک بات ہے، میں نے اس لیے آج صبح لکھا بھی تھا کہ خوف ہے خاموشی اور خوف کا رد آوازیں، اب جو چپ ہیں انہیں قاتل ہی پکارا جائے۔